میرا سوال یہ ہے کہ جو آج کا الیکٹرانکس کا کاروبار ہے، نقد اور آسان قسطوں پہ جو کاروبار ہو رہا ہے، یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ یہ جو بجلی کی مشینیں، ٹیلی ویژن قسطوں پہ بھی اور نقد بھی، یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، میں نے اگرچہ ابتدا میں آپ سے کہا کہ میں فقہی مسائل میں دخل نہیں دینا چاہتا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ میں یہ رسک لے کر بھی کہ علماء میں جس بات سے اختلاف کریں گے میں وہ بات بیان کروں۔ وہ ایک ایسا حق ہے، احقاق حق، جس کو کہ جس سے جین اور جان چرانی نہیں چاہیے۔ میرے نزدیک یہ معاملہ کہ یہ گلاس اگر آپ نقد خریدتے ہیں تو 10 روپے کا ہے، اور 1 مہینے کے بعد اگر آپ پیسے دیں گے تو پھر 11 روپے ہیں۔ میرے نزدیک یہ سودی معاملہ ہے، 1 روپیہ سود ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے کسی کو 10 روپے قرض دیے اور 1 مہینے کی مدت کے حوالے سے 1 روپیہ بڑھ گیا۔ سود اور کس کو کہتے ہیں؟ لیکن بدقسمتی سے فقہ حنفی کی روح سے یہ جائز ہے، لہذا علماء کا فتویٰ موجود ہے نو کے لیے۔ اب سود کو کس طرح کیا گیا ہے؟ سرکم وینٹ کرنا جو ہے سود کو۔ آپ ایک کار خریدنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ 10 لاکھ روپیہ بینک سے لیتے ہیں، بینک اپنا جو ہے آپ کو 10 15 20% کے اوپر قرض دے دیتا ہے۔ اس کے بجائے ایک راستہ اختیار کیا، ہم آپ کو کار خرید دیتے ہیں، آپ ہمیں 10 سال کی قسطوں میں پیسے دے دیجئے۔ وہ اپنے 10 سال کا سود کیلکولیٹ کر کے اس پہ ڈال دیتے ہیں، وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ تو یہ صرف ایسے ہی ہے کہ ناک کو سیدھا پکڑ لیا جائے، یا یہ کہ پھرا کر ہاتھ جو ہے گردن سے، میرا تو ہاتھ نہیں پہنچتا، لیکن یہ کہ بہرحال جن کے پہنچ جاتے ہیں ہاتھ، وہ اس کو جائز کیے بیٹھے۔ تو میرے نزدیک اصل میں یہ آپ کے سامنے ایک بڑی یعنی دین کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے بہت اہم بات ہے جو اب کہنے چلا ہوں۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ حق و باطل کے درمیان کشاکش اور کشمکش اور جنگ کی تو اول روز سے ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہوی۔ نتیجہ کیا ہے؟ حق غالب آتا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر باطل سامنے آ جاتا ہے، پھر کوئی اللہ نے نبی بھیجا، پھر حق کو غالب کیا، پھر اس کے اوپر بعد میں کچھ عرصے کے بعد پھر باطل سامنے آ گیا، شیطان نے پھر غلبہ کر لیا۔ یہی ہوتا آیا نا۔ خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے پہلی خرابی کیا آئی؟ ملوکیت آ گئی۔ اب موروثی ملوکیت ہے۔ ملوکیت کیا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کا بھینس، جس کے بعد طاقت ہے وہ آئے اور حکومت کے اوپر قابض ہو جائے۔ اب کہلاتے خلفاء تھے، وہ خلفاء تو نہیں تھے، بادشاہ تھے۔ وہ بنو امیہ کے ہوں، بنو عباس کے ہوں یا ترک ہوں، یہ بادشاہ تھے، خلفاء کہتے تھے خلفاء اپنے آپ کو۔ ایک معنی میں تھا کہ ظاہر بات ہے اپنی اس حاکمیت مطلقہ کے مدعی وہ نہیں تھے، حاکم اللہ ہی کو مانتے تھے، لیکن وہ خلافت راشدہ کا نظام جو تھا وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آیا۔ اس ملوکیت میں آ کر ظاہر بات ہے دین میں جو فساد برپا کیا ہے، وہ نماز روزے میں کوئی فساد پیدا کرنے کی انہیں ضرورت ہی نہیں تھی، پڑھے جاؤ بھائی نماز ٹھیک طریقے سے پڑھے جاؤ۔ لیکن ان کو مالی معاملات کے اندر ملوکیت کا معاملہ جو ہے وہ تو اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ جاگیرداری، کہ اسلام میں کوئی جاگیرداری نہیں ہے۔ اسلام میں یہ جو ایبسینٹی لینڈ لارڈزم ہے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام، امام مالک کے نزدیک حرام، امام شافعی کے نزدیک حرام۔ لیکن یہ ہے کہ قاضی ابو یوسف صاحب نے، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اور امام محمد وہ بھی دوسرے شاگرد تھے، انہوں نے فتویٰ دیا جواز کا کچھ شرطیں لگا کر، اس لیے کہ ملوکیت جو ہے وہ جاگیرداری کے بل پر چلتی تھی۔ 5 ہزاری منصبدار، 20 ہزاری منصبدار، 30 ہزاری منصبدار، 50 ہزاری منصبدار، اور اس کے اوپر بادشاہ تھے۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں تو اس کی ضرورت تھی کہ لوگ جو ہے کاشت کریں دوسرے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے نقد کے اندر یہ رقم کے اندر اضافہ کر کے اور بیک ڈور سے سود داخل ہو گیا ہے۔ لیکن ایک زمانے میں ہمارے ہاں جب کہ سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچ گیا تھا سود کا، تو میں نے اس معاملے میں ایک بہتری کا پہلو دیکھا تھا کہ چلیے کم سے کم ایک سود اسی درجے تک تو آئے گا نا کہ 1 مہینے کے بعد پیسے دو گے تو 11، اگر 2 مہینے ہو گئے تو وہ 12 نہیں ہوں گے، 11 ہی رہیں گے۔ یعنی ایک انیشل سٹیج پر تو سود آ گیا، لیکن اس کے بعد وہ پرپیچویٹ نہیں کر رہا، بڑھ نہیں رہا ہے۔ 3 مہینے کے بعد 13 نہیں ہوں گے، رہیں گے وہی 11 ہی۔
تو کم سے کم یہ کہ لمیٹیشن تھی. اب یہاں قسطوں نے اس لمیٹیشن کو بھی ختم کر دیا. آپ 20 سال کی قسطیں بنا دیجئے. مارگیج ہاؤسز کا جو دنیا کے اندر چل رہا ہے 20 سال کا 30 سال کا مارگیج ہوتا ہے. وہ گویا کہ پھر سود کو انہوں نے اپنا پورا حصہ جو ہے کاؤنٹ کر کے اس میں ملا کے اور اس کی قیمت رکھ دی. میرے نزدیک یہ چیزیں حرام ہیں اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ حرام ہیں، لیکن چونکہ علماء کے فتوے موجود ہیں تو لہذا میں کیا کروں گا. جو بھی کر رہے ہیں اب ان کی طرف سے جواب نہیں، اللہ کے یہاں پر علماء ہی کو کرنی پڑے. تو یہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ قسطوں کے کاروبار سے. ابھی کچھ دن پہلے تنظیم اسلامی کے کچھ لوگ آئے میرے پاس. تنظیم اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے درس قرآن. میں نے بتایا دنیا میں کوئی بھی تنظیم ایسی نہیں ہے جو 100% صحیح ہو. تو میرے اس بیان کا یہ مطلب نہ لے لیں کہ میں تنظیم اسلامی کے خلاف ہوں. ایک عالم نے مجھے بتایا جو تنظیم اسلامی میں تھے کہ تنظیم اسلامی کچھ مثبت ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی کہ بھائی اب ملک میں بے حیائی کے خلاف جو ہے نا وہ ایک کمپین چلائیں. تو اسی طرح انہوں نے کمپین چلائی سود کے خلاف. سود کے خلاف کمپین چلائی. آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پوسٹر لگے ہوئے تھے. بہت اچھی کمپین تھی وہ. میں بھی خوش ہوتا تھا یار ماشاءاللہ یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو مجھے اندر ہی کے بعض لوگوں نے بتایا کہ اس کمپین میں انہوں نے ساتھ ساتھ اسلامک بینکنگ کی مخالفت بھی شروع کر دی اور قسطوں کے کاروبار کی بھی، کہ یہ بھی وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اور اس سے کیا ہوا کہ لوگ علماء سے بدگمان ہونا شروع ہو گئے. کیونکہ علماء کیا کہتے ہیں قسطوں کا کاروبار کیا ہے. اب کیش پہ کوئی چیز ہمیشہ سستی ہوتی ہے اور قسطوں پہ مہنگی. تو وہ کہتے ہیں دیکھو ادھار پہ نفع اٹھا رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا، سود ہو گیا. خیر تنظیم اسلامی میں جو چند علماء تھے انہوں نے اس چیز کو روکا، ورنہ تنظیم اسلامی ٹھیک ٹھاک بدنام ہو جاتی. انہوں نے روک لیا اس چیز کو، اچھی بات ہے. لیکن روکا کس نے؟ جو باقاعدہ مدرسے سے فارغ تھے. بھئی ایسا نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کیوں اخلاص ہونا کافی نہیں ہے. آپ اگر سود کے خلاف بھی کمپین چلا رہے ہیں تو آپ کو سود پہ باقاعدہ عبور ہونا چاہیے کہ سود کی ڈیفینیشن کیا ہے. عوام پتہ ہے کس پہ جاتی ہے؟ حکمتوں پہ. عوام کہتی ہے دیکھنے میں چونکہ ایک جیسے لگ رہے ہیں، کیونکہ سود کا مقصد جو ہے یعنی سود میں جو خرابیاں ہیں وہی قسطوں کے کاروبار میں خرابیاں پائی جا رہی ہیں. بھائی وہ بھی ادھار پہ نفع اور یہ بھی ادھار پہ نفع. تو یہ کام علماء کا ہے کہ وہ خرابیاں یہاں ہیں یا نہیں ہیں. بعض کہتے ہیں انہوں نے ہیلے اختیار کیے ہیں. تو یہ علماء جانتے ہیں کہ کون سا ہیلا جائز ہے اور کون سا ہیلا. عوام کے پاس یہ حیرت کی بات ہے کوئی ڈاکٹروں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتا، حکیموں کی فیلڈ میں کوئی ٹانگ نہیں اڑاتا، انجینئر کے کام میں کوئی ٹانگ. اب یہ جو انجینئر یہ بنا رہے ہیں نا گرین بس کے لیے پل بن رہا ہے، کبھی دیکھا کسی فنٹر کو جا کے بول رہا ہوں میرے حساب سے یہ پلر یہاں نہیں یہاں آنا چاہیے قرآن حدیث کی روشنی میں؟ وہ بولے گا جا بھائی اپنا کام کرے یار. کوئی بھی نہیں سنے گا. سعودی عرب میں بھی نہیں سنتا کوئی. جو کہتے ہیں نا سعودی عرب جو ہے نا بالکل قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں، وہاں بھی مفتی کا فتویٰ مانا جائے گا. وہاں کسی شخص کو انفرادی طور پر قرآن حدیث کی روشنی میں فتویٰ دینے کی ضرورت یعنی اجازت نہیں ہے. وہاں بیٹھ کے کوئی کہنا میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں اور میں کسی مفتی کے فتوے کو نہیں مانتا، حکومت فوراً اسے کیا کر دے گی؟ اریسٹ کرے گی، گرفتار کرے گی. تو کون ہوتا ہے یہ اتنے جو ہم نے ادارے کھولے ہوئے ہیں، یونیورسٹیاں کھولی ہوئی ہیں، یہ بیکار کھولی ہوئی ہیں. یہ صرف ہمارا ملک ہے جہاں فری جھوٹ ہے. کوئی بھی اٹھ کے جعلی حکیم بھی بن جاتا ہے، جعلی ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے اور جعلی مفتی بھی بن جاتا ہے. اور پبلک کہہ رہے ہیں بات چونکہ دلیل سے کر رہا ہے لہذا اس کی بات میں دم ہے. تمہیں پتہ کیسے چلا کہ دلیل سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تمہارے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ واقعی مستند ہے؟ دیکھو دلیل کو پہچاننے کے لیے بھی کچھ صلاحیت ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہو نا کہ دلیل کی قسطوں کا کاروبار سود وود نہیں ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ سود ہے اور اس میں یہ تو ویسے ہی ہے، اس کی اتنی بے وقوفوں والی دلیل ہے یہ اس کو سود قرار دینا. بھی میں اس پہ جاؤں گا تو بات یہ جو قرآن میں آتا ہے نا احل اللہ البیع وحرم الربا، جب سود حرام ہوا ہے نا تو مشرکین نے یہی اعتراض کیا تھا کہ قسطوں کا کاروبار تو جائز ہے بھائی اور سود حرام ہو گیا. تو اللہ نے اس پہ آیتیں نازل کی احل اللہ البیع، بے حلال ہے کیونکہ اللہ نے حلال کیا اس کو، چاہے وہ قسطوں پہ ہو یا کیش پہ ہے تو وہ بے. جب خرید و فروخت کا ایگریمنٹ ہے تو وہ جائز ہے اور ربا کیا ہے؟ حرام ہے. تو یہ تو آیت کا شان نزول ہی بتا رہا ہے کہ جو بے ہوگی وہ حلال ہوگی اور اس کے علاوہ جو سودی ایگریمنٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ حرام.
And the majority of the scholars, they say that paying an installment and increasing the amount when you're paying an installment, it is permitted. Most of the fuqahas of the Hanafi school of thought and the Maliki school of thought and the Shafi school of thought and the Hanbali school of thought, all four, they say that paying extra amount in installment is permitted, it is part of trade. And they quote the same verse of the Quran of Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 275, and they say that riba is like trade, trade is permitted and riba is prohibited. What they are saying, that the argument that increasing the price makes it riba is totally wrong, because in trading you buy and you increase the cost. Normally also you buy and you take an extra profit. As long as the amount is fixed, it is permitted. So if you say that I am giving you a cash discount if you pay on the spot, and if this will cost you $100, but if you're paying an installment, monthly installment, at the end of the year, you pay $110, that is permitted. If the amount is fixed and the installment is fixed, it is permitted. But if the amount increases, if you delay the payment, then that is riba. So if you pay an installment and if you delay in payment, and if they say that if you delay in payment the installment, then this is haram, this involves riba. But just by saying that if you buy on the spot, you pay $100, if you pay an installment and every month you pay $110 at the end of the year, it is permitted, it is not riba. And they further quote the verse of the Quran of Surah Nisa, chapter number 4, verse number 29, which says that do not spend amongst yourselves on vanities, but rather amongst yourself you do trade and traffic based on the guidelines. That means based on the verse of the Quran, you can do trade and you can traffic based on the guidelines. And they say that Allah clearly mentions in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 282, that whenever there is a future contract between two parties, put it down in writing and take amongst yourself 2 men as witnesses. This is the longest verse of the Quran of Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 282. And when Sheikh bin Baz was asked this question, that is it permitted to buy an installment, he said yes, if it's fixed price, the price is X amount. If you pay an installment, you pay more. If it's fixed amount, fixed time, it is permitted. Those who say it is not permitted, they are wrong. And he gives the example from hadith of Bahaki, that the Prophet, peace be upon him, he told the Sahabas that buy the camel for the war. So the Sahabas, they go out and they buy a camel, saying that we will give you 2 camels later. That means they're buying 1 camel and they say we will give you 2 camels later. That means it is permitted. Same, as long as there's a contract and if both the parties agree, the buyer and the seller, if they agree and if it's a contract based on the verse of the Quran of Surah Baqarah, chapter 2, verse number 282, it is permitted. So between these, there's a small group of scholars which say if you pay an installment and you increase the amount, that is riba. But the bigger group and majority of the 4 schools of thought, they say that it is permitted as long as it is written down in contract, it's a fixed amount, and if there's a delay in payment, there should not be an increase in the payment. If these conditions are kept, then buying and selling an installment and giving extra amount is permitted and it is allowed by Islam. अगला क्वेश्चन सर बैंकिंग से रिलेटेड है कि बैंक में आप करंट अकाउंट खोलवाने को जायज़ समझते हो, और आप भी इससे बखूबी वाकिफ़ है और मैं भी इसी फील्ड से हूँ कि बैंक का बड़ा हिस्सा इस करंट अकाउंट वाली रकम होता है और आगे सूद पर देकर कमाई करते हैं। तो क्या सही मुस्लिम की हदीस के तहत करंट अकाउंट वाला भी लानत का मुस्तहिक नहीं हो जाता? देखिए जी, सबसे अच्छा तरीका तो ये कि आप बचें। मैंने हमेशा ही कहा है कि बचें, लेकिन एज ए लास्ट रिजॉर्ट माल की हिफाजत के लिए, ज़ाहिर आप घरों में तो माल की हिफाजत मुमकिन नहीं रही है,
کرنٹ اکاؤنٹ آپ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آخری درجے میں اس لیول تک بانٹ سکتا تھا. جس طرح کہ آپ اگر امرود کھا رہے ہیں اس میں سے کیڑے نکل آئے تو اس سے تو آپ کو بچنا چاہیے, لیکن آپ جو راہ چلتے ہوئے گندگی کے ڈھیر کے پاس سے کچھ آپ نے بیکٹیریا انہیل کر لیے ہیں, اس سے تو آپ بچنا ممکن نہیں ہے نا, سود کا دھواں تو پہنچ ہی رہا ہے نا. تو کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ ڈائریکٹ معاون تو نہیں ہے, اور بینک بھی یہ گارنٹی دیتا ہے کہ جی ہم اس رقم پہ آپ کو پروفٹ بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں. ان کا دعویٰ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اسے اس طرح یوز نہیں کرتے, ہر وقت اویلیبل بھی ہوگی آپ کے لیے. باقی اگر وہ یوز کرتے ہیں تو وہ ان کے اوپر وہ بال ہے, اور اس سے بھی آسان طریقہ ہے کہ آپ اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں. میں تو اس چکر سے اب آپ کو اگلے سٹیپ میں لے آتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت اسلامک بینکنگ جو ہے, جیسے میزان بینک ہے اس کو میں نے قریب سے اسٹڈی کیا, یا باقی بھی جو پیور اسلامک بینک ہے. ایک وہ ہے جو بینک تو سودی بینکاری ہے لیکن ان کی برانچیں اسلامک ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا. جو پیور اسلامک بینک ہے جیسے پریمیئر اسلامک بینک ہے, میزان بینک, میں تنخواہ نہیں لائی سر میزان بینک تو وہ تو مفتی لیندے نے, مفتی اعظم حضرات جتنے نے. تو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے اسلامک بینکنگ, وہ آپ دیکھ لیں, اس میں نے بتایا. تو آپ اسلامک بینک میں, میزان بینک میں, کسی اور بینک میں جو ہے وہ کھلوا لیں اکاؤنٹ, کیونکہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ تو یہ کرنا پڑے گا حفاظت کے لیے. تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے قرآن حکیم میں 4 جگہ ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر سور کا گوشت اور بہتا ہوا لہو اور غیر اللہ کے نام پہ جو ذبیحہ ہو یا مردار وہ بھی جائز کے درجے میں ہو جاتا ہے. ایون سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 میں آیا کہ حرام کھانا بھی آپ کے لیے کلمہ کفر بولنا بھی جائز ہوگا اگر دل میں ایمان رکھتے ہیں. یہاں پہ زندگی موت کی کشمکش والا معاملہ تو نہیں ہے, لیکن مال کے نقصان والا معاملہ تو ہے. یعنی گھر میں رکھنے کے, اب آپ کو پتہ ہے اتنی حفاظت والا معاملہ نہیں ہے, تو کہیں نہ کہیں تو آپ نے رکھنا ہے نا. تو آپ اسلامک بینک میں رکھوا لیں, سب سے بہتر ہے کہ آپ اس والے معاملے میں, کیونکہ وہ جتنا کاروبار کر رہے ہیں اوور آل انہوں نے گیون سرکمسٹانسز میں تقریباً 80% تک اس معاملے کو درست کر لیا ہوا ہے. وہ پیورلی سودی بینکاری نہیں کر رہے ہوتے. باقی ظاہر ہے وہ جو کائبر ریٹ نکلتا ہے, کراچی انٹر بینک ریٹ ہے, ظاہر ہے اس میں تو اسٹیٹ بینک کے تحت ہیں وہ, لیکن آگے جو کاروبار وہ کر رہے ہیں وہ سودی نہیں ہے ان کا, منی اگینسٹ گڈز. اس لیے آپ کو کوئی اسلامک بینک پرسنل لون نہیں دے گا, کیونکہ پیسے کے بدلے پیسہ سود ہوتا ہے. وہ کہیں گے مکان بنانا ہے آپ نے, اچھا جی کتنے کا بننا ہے, 40 لاکھ کا, آپ کے پاس کتنے, 10 لاکھ. کہتے ہیں ٹھیک ہے 10 لاکھ, ہم 30 لاکھ آپ کو دیں گے, 10 لاکھ آپ ڈالیں, اور جب مکان بنے گا اس مکان کے آپ پھر 4 حصے کریں گے, 3 حصے کا کرایہ ہمیں ملے گا, کیونکہ 30 لاکھ کے مالک تو ہم ہیں نا, آپ تو صرف 10 لاکھ کے مالک ہیں. اور آہستہ آہستہ جب یہ کرایہ آپ ہمیں ڈیلیور کرنا شروع کریں گے, آپ پھر وہ جو باقی جو 30 لاکھ والے پورشن کے مالک آپ بنتے جائیں گے, آہستہ آہستہ آپ کے ایسٹ بڑھتے جائیں گے اور ان کا کام ہوتا جائے گا. اس حساب سے وہ ایک طے کر لیتے ہیں. تو منی اگینسٹ گڈز کر رہے ہوتے ہیں, کرائے کی فارم میں وہ بھی اپنی انکم والا معاملہ چلا رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ مطلب آپ کو فی سبیل اللہ تو قرض حسنہ دینے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. اور یہ کاروبار مسلمانوں میں رائج تھا, منی اگینسٹ گڈز, ٹھیک ہے نا. یعنی اس کو ٹائم ویلیو آف منی کہہ کے آپ سود نہیں کہہ سکتے کہ اگر میں کہوں کہ نقد کی ایک چیز 10 روپے کی ہے اور ادھار میں یہ 15 روپے کی ہے تو یہ جائز ہے. یہ ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے, یہ کاروبار ہے. اور اسی لیے تو وہ کافر کہتے تھے کہ بھئی کاروبار کیوں حلال ہے اور سود کیوں حرام ہے. اللہ نے کہا کہ میں سود کو حرام کیا ہے, کاروبار کو جائز کیا ہے. وہ اس لیے کہ وہ یہی والا کاروبار اس زمانے میں تھا کہ آپ اگر چیز کے اگینسٹ کر رہے ہیں نا, تو ظاہر ہے آپ نے موٹر سائیکل مارکیٹ سے اٹھائی ہے 60,000 کی اور 10,000 روپیہ دے کے اٹھا لی ہے, تو سر وہ آپ کے مامے کا بچہ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو 60,000 والی موٹر سائیکل 10,000 میں دے رہا ہے, جو 50,000 اس نے آپ کو چھوڑے ہیں, جو آپ نے قسطوں میں ادا کرنے ہیں, جو آپ کو اس نے یکمشت دے دی ہیں. تو سر وہ اتنی دیر جو آپ موٹر سائیکل استعمال کر رہے ہیں نا, آپ اس موٹر سائیکل میں سے صرف 10,000 کے مالک ہیں, باقی 50,000 کا موٹر سائیکل اس کمپنی کا ہے. تو وہ جو موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اس کا کرایہ نہیں وہ کمپنی لے گی. لاجیکل ہے, کرایہ نہیں لے گی, کرایہ لے گی نا. وہ پیسے کا نہیں لے رہی کرایہ, وہ اس موٹر سائیکل کا لے رہی ہے, اپنے حصے کا ظاہر لے گی. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ 60,000 کا موٹر سائیکل آپ کو 70 یا 80 کا پڑ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کاروبار ہے, تو یہ اس میں یعنی سود کی کیٹیگری میں نہیں آتا.